اختلاف امت میں صدیوں سے آ رہا ہے، صحابہ کے دور سے آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بھی اختلاف تھا۔ اگر اختلاف جائز نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے منع کر دیتے، اور ائمہ کرام کے اندر اختلاف رہا، اختلاف ہونے کے باوجود ائمہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ یہ ہے اصل دین۔ اب اس کی میں چند مثالیں رکھتا ہوں۔ امام شافعی کا قول ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی سے مناظرہ کیا ہے، ہر مناظرہ کرنے والا، یہ کبڈی کشتی کرنے والا چاہتا ہے کہ میں جیت جاؤں، مناظرہ کرنے والا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زبان سے غلط جملہ نکلے اور میں پکڑ لوں اور میں جیت جاؤں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی مناظرہ کیا، میری ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ کاش میں ہار جاؤں، سامنے والا جیت جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، امام ہے، کوئی چھوٹا موٹا مسجد کا امام نہیں، فقہ کا اتنا بڑا امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو علم بھی تھا اور ان کے پاس ادب بھی تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ جی سامنے والا جیت جائے، میں بے شک ہار جاؤں۔ مقصود کسی کو ہرانا یا جتانا نہیں ہوتا تھا، مقصود حق حاصل کرنا ہوتا تھا کہ جی حق واضح ہو کہ حق کیا ہے، وہ ہمارے زمانے میں نہیں رہا۔ دوسرا، امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضر ہوئے، صبح کا ٹائم تھا، اور امام شافعی کے نزدیک صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ واجب کے قریب چلی جاتی ہے۔ امام صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے اوپر نماز پڑھی صبح کی، اور آپ قنوت نازلہ نہیں۔ بعد میں شاگردوں نے سوال کیا، حضرت آپ تو سنت مؤکدہ چھوڑ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کون سی؟ انہوں نے کہا جی قنوت نازلہ۔ آپ نے فرمایا عقل کو ہاتھ مارو، اتنے بڑے امام کی پاس میں فیض لینے آیا ہوں اور یہاں کھڑا ہو کے میں اپنا علم ان کو دکھاؤں گا؟ یعنی میرا مسئلہ ہے، میری تحقیق ہے کہ قنوت نازلہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن جس امام کے، جس عظیم بندے کے پاس میں آ کے بیٹھا ہوں، جس سے فیض لینے آیا ہوں، وہ اس کا قائل نہیں ہے، اس لیے یہاں آ کے میں نے اپنا علم سائڈ پہ رکھ دیا، میں نے اس کو فالو کیا ہے۔ یعنی اختلاف بھی ہے، مگر اختلاف ہونے کے باوجود کتنا پیار ہے، ادب کتنا ہے ایک دوسرے کا۔ امام مالک کے پاس خلیفہ ہارون الرشید آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی کتاب جو ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دوں، تاکہ شرق تا غرب جتنی خلقت آتی ہے وہ آپ کی پیروی کرے، یعنی سارے مالکی ہو جائیں۔ جس طرح کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر اکثریت جو ہے وہ حنفیوں کی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کی کتاب میں بیت اللہ کے اندر رکھ دوں، یعنی کہ آپ کی کتاب بیت اللہ کے اوپر لاگو کر دوں، جو بھی یہاں آئے وہ سارے کے سارے آپ کے فقہ کے پیروکار، آپ کے مقلد ہو جائیں گے۔ تو آگے ان کا جواب سننے والا ہے۔ اب کون نہیں چاہتا کہ میری کتاب ہٹ ہو جائے؟ یعنی ہمارا جو موجودہ سعودی عرب ہے وہاں بھی تو ایک انہوں نے وہ ٹھپا لگا دیا ہے نا، وہ ایک ہی فکر ہے جس کا وہ پرچار کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کے نہیں۔ امام صاحب ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ امام مالک نے آگے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مابین بڑا اختلاف تھا، دونوں طرف مختلف لوگ ہیں، مختلف صحابہ ہیں، کچھ کا موقف کچھ ہے اور کچھ کا موقف کچھ ہے۔ صحابہ نے اس اختلاف کو حسن اور خوبصورتی رکھا ہے، انہوں نے ذاتیات تک نہیں گئے۔ تو ان کے ماننے والے بھی لاکھوں ہیں صحابہ کے، دنیا میں شرق تا غرب پھیلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی اس اختلاف کو اختلاف رکھا ہے، وہ اس کے یعنی اختلاف کو حسن اور خوبصورتی رکھا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اسلام کی یہ جو اختلاف کی خوبصورتی ہے، میری کتاب وہاں لٹکا کے تو اس اختلاف کی خوبصورتی کو ختم کر دیا جائے۔ نہیں، اختلاف ہے تو اس اختلاف کو رہنے دو، یعنی میری رائے میری ذات تک ٹھیک ہے، اسے زبردستی کسی کے اوپر تھوپا نہ جائے۔ یہاں تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ جو میں نے بات کہہ دی ہے وہی حق ہے، اس کے علاوہ جو اس کو نہیں مانتے سارے گمراہ ہو گئے ہیں، سارے بدعی ہو گئے ہیں۔ دوسرا اٹھتا ہے کہتا ہے سارے رافضی ہو گئے ہیں، سارے خارجی ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا بنا رہے ہیں۔ اور تمہاری تحقیق ٹھیک ہے تمہاری حد تک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تمہاری تحقیق نہیں مانتا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ائمہ کرام کا، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اس کے بعد امام شافعی کے بارے میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، بڑی بات قابل توجہ ہے، شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل۔
امام احمد بن حنبل سے آپ کے بیٹے نے ایک دن سوال کیا کہ ابا جان یہ امام شافعی کون ہے؟ امام شافعی کون ہے؟ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ کیوں خیر ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب بھی سجدے میں جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کے گڑ گڑا کے امام شافعی کے حق میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ بندہ ہے کون جس کے لیے آپ اتنی دعا کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ امام شافعی جو ہیں وہ اس دنیا کا سورج ہیں، اس کائنات کا سورج ہیں، لوگ ان کی روشنی سے لوگ راستہ دیکھتے ہیں اپنا۔ ایک طرف یہ قول ہے کہ وہ سجدوں میں جا کے امام شافعی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کو اور امام شافعی کا آپس میں اختلاف ہے، مسائل میں سینکڑوں مسائل پہ اختلاف ہے۔ اسی اختلاف کی وجہ سے فقہ حنبلی بنی اور فقہ شافعی بن گئی، یعنی دونوں امام کی فقہ الگ الگ ہو گئی، لیکن احترام کا حال یہ ہے کہ دونوں سجدوں میں جا کے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ پہ، اختلاف علمی ہوتا ہے، اختلاف کا مطلب ذاتیات نہیں ہے کہ بندہ ذاتیات پہ چلا جائے، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، امام یحییٰ بن معین ہے، وہ ایک دن امام احمد بن حنبل کے بیٹے صالح اس کے پاس گئے، صالح بن احمد اس کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ اوے تیرے باپ کو اپنے مقام مرتبے کا کوئی خیال لحاظ کوئی نہیں ہے، تجھے معلوم ہے تیرا باپ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ وہ بیٹا تھا، اس نے حیران ہوا، اس نے کہا کہ کیا کر دیا میرے باپ نے، کیا ایسا کام کر دیا ہے کہ آپ کو اتنی اس کے اوپر غصہ آ رہا ہے؟ تو امام یحییٰ فرمانے لگے کہ حال یہ ہے کہ تیرا والد جو ہے وہ امام شافعی کے ساتھ چل رہا ہے، امام شافعی گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں، تیرا باپ امام احمد بن حنبل وہ تیرے باپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے ننگے پاؤں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ امام شافعی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، امام احمد بن حنبل ننگے پاؤں ادب کی وجہ سے ننگے پاؤں گھوڑے کی لگام پکڑ کے اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، تو تیرے باپ کو اپنے مقام کا خیال لحاظ کوئی نہیں ہے کہ کس حال میں جا رہے ہیں؟ تو جب وہ امام احمد بن حنبل واپس آئے نا، تو بیٹے نے کہا کہ امام یحییٰ بن معین آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے۔ تو آگے امام صاحب کا جواب جو ہے وہ دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اب اگر وہ یحییٰ ملے نا تو اس کو میرا پیغام دینا کہ اگر تو دنیا میں بڑا عالم اور فقیہ بننا چاہتا ہے تو امام شافعی کے گھوڑے کی ایک لگام میں نے پکڑی ہے، ایک لگام ابھی بھی خالی آ کے اس کو پکڑ، اللہ تعالیٰ فقیہ بنا دے گا۔ اختلاف ہے، ہزار مسئلوں پہ اختلاف ہے اور بڑا سیریس اختلاف ہے، اس کے باوجود ادب کا حال یہ ہے کہ امام صاحب گھوڑے پہ سوار ہیں اور وہ ننگے پاؤں ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، امام شافعی بڑے ہیں، امام احمد بن حنبل چھوٹے ہیں امام دونوں، لیکن ادب کا حال یہ ہے کہ جب پڑھانے کے لیے بیٹھتے سند میں کسی مسئلے پہ امام شافعی کا نام آ جاتا تو امام احمد بن حنبل امام شافعی کا نام نہیں لیتے تھے ادباً کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اتنا ادب اہل علم نے کیا آپس میں، اس لیے کہا کہ وہ تو علم کو جو ہے وہ نمک کے برابر رکھ اور جو ہے ادب کو اس کو آٹے کے برابر رکھ، کہ بغیر ادب کے علم انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور جو ہمارے زمانے میں گمراہ ہو رہے ہیں وہ اسی لیے ہو رہے ہیں، ہر بندہ ہر عالم دوسرے عالم کے اوپر تان و تشنیع کر رہا ہے، ہر بندہ دوسرے کو مناظرے کے چیلنج دے رہا ہے۔ ہمارا دور تھا اچھا دور تھا، خوبصورت دور تھا، ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا، رات کو عشاء کی نماز پڑھا کے بڑے بھائی جو تھے انہوں نے آنا تو کیسٹ کا زمانہ ہوتا تھا، یہ سی ڈی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی نہیں تھی، تو انہوں نے طاہر القادری صاحب کا خطاب تقریر لگا دینی، ہم سب نے بہن بھائیوں کو سب نے بیٹھ کے ہم نے سننا۔ دوسرے دن آئے، ہاں جی آج کس کو سننا ہے؟ آج جی فلاں عالم دین کو سننا ہے، آج اس کی لگا دی، پھر کل آئے کسی اور کی لگا دی، اسی طرح یعنی مختلف علماء کرام کی تقریریں وہ لگاتے تھے اور ہم رات کو بیٹھ کے شوق سے سنتے تھے۔ اب حال یہ ہے کہ جس عالم سے پوچھو دوسرے عالم کے بارے میں وہ کہتے جی وہ رافضی ہے، انہوں نہیں سننا۔ تیسرے کے بارے میں پوچھ لو او جی شیعہ ہو گیا، اس کے بارے میں پوچھو او جی خارجی ہو گیا، یعنی
کسی بندے کو مسلمان نہیں کیا، بیٹھ گئے ہو ساری دنیا کے لوگوں کو، اہل علم کو پکڑ کے اسلام سے خارج کرنے کے اوپر۔ ادب یہ ہے کہ اختلاف کبھی بھی ذاتیات پہ نہ آئے، اختلاف کبھی بھی ذاتیات پہ۔ اب آپ کہیں گے نا کہ جی یہ فقہ کے اوپر اختلاف تھا، تو یہ چھوٹا اختلاف ہے، میں آپ کو بڑا اختلاف سناتا ہوں، سن کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اتنا بڑا اختلاف ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اختلاف ہے۔ آپ سارے مانتے ہیں نا کہ جی شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے ہی ہے نا جی، ہم سب کا عقیدہ یہی ہے، اور قرآن اور حدیث اسی کے اوپر شاہد ہے۔ لیکن ام المومنین کو اس میں اختلاف ہے، اما عائشہ کو اختلاف ہے، اور صرف اما عائشہ کو اختلاف نہیں ہے، کئی جلیل القدر صحابہ ہیں جن کو اختلاف ہے۔ تو اگر یہ روش ہوتی کہ اختلاف کی وجہ سے دوسرے کو اسلام سے خارج کر دو، تو ام المومنین سے سارے صحابہ مسئلے پوچھنے آتے تھے، تو ام المومنین فرما دیتی کہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا یہ حق ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ سارے دار اسلام سے خارج ہے۔ اما عائشہ کہہ سکتی تھی، کہہ سکتی ہیں نا جی، مگر نہیں کہا انہوں نے، ان کا موقف اپنی جگہ پہ تھا، دوسرے صحابہ کا موقف اپنی جگہ پہ ہے، جو اس کے جواز کے قائل ہیں ان کا موقف اپنی جگہ پہ رہا ہے۔ کبھی کسی نے ان اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر مشرک دین سے خارج نہیں کیا۔ تو اس زمانے میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہہ رہے ہیں، نہ ان کے پیچھے جائیں، نہ ہم ان کو سنیں، اور نہ ہم ان کے فالور بنیں، ہم ان سے پیچھے ہٹ جائیں، کہ یہ امت کا طریقہ نہیں ہے، یہ امت کا جو ہے نا وہ مزاج نہیں ہے، ائمہ کرام ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں ہے۔